السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اپنا خیال رکھتے رکھتے اوروں کا بھی خیال ضرور کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کا، ٹھیک ہے، اپنے پھر گھر والوں کے علاوہ اپنے خاندان والوں کا، اپنے خاندان کے علاوہ اپنے قریبی ہمسایوں کا، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں حقوق العباد کا بھی ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ میں اپنے یعنی حقوق اللہ تو معاف فرما دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہے نا، یعنی بندوں کے حقوق ہے، تو وہ میں نہیں معاف کروں گا، لہٰذا ان میں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی یعنی بندوں کے حقوق میں حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگ یہ بھی شیئر کریں کہ یہ اللہ کے دین کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو آپ یہ اپنا حق بھی ضرور ادا کریں۔ اور یہ ہوتا ہے حق کیسا ہے، یہ آپ کے اوپر فرض آ جاتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر، کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے رہیں، کہ حق نیکی کی تلقین اور برائی سے روکتے رہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں دعا کے ساتھ ہم اپنے کورس کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر پڑھیں گے 78 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تطبیق: واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ اتنا ہی جتنا کہ یہ سٹک ہے، تو سٹک کا اتنا گول جتنا سرا ہے ویسے ہی آپ نے ہونٹ گول کرنے لے ہیں۔ وَإِنَّ یہاں پہ نون پہ مشدد ہے اور اس پہ غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا، یعنی گنگناہٹ کے ساتھ۔ منہم، لیکن اس نون پہ اظہار ہے، کیونکہ یہ نون جو سا اظہار کیوں ہے، کیونکہ آگے ہا ہے اور اس کے اوپر تشدید کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میم پہ اظہار شفوی ہے، کیونکہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے، با، میم، واو اور فا، اس کے اندر سے ایک لیٹر یہ ہے میم ساکن ہے۔ لفریقین یلوون، ٹھیک ہے، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فا ہمس والا لیٹر ہے، اس کی حرکت کو بھی لمبا نہیں کریں گے، ری پہ یا مدہ اور را باریک پڑی جائے گی، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ قین، یہاں پہ کیا کرنا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور ساتھ ہی یا کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یل وو پہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام ہے۔ تو یہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے آگے نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، السنتہم بالکتابی، حمزہ کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ، یہ حروف شفویہ میں سے میم اور آگے اپنی شرط پورا کر رہا ہے، با موجود ہو تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، یعنی چھپائیں گے میم کی آواز کو۔ بالکتابی، تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، تو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، با کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ لِتَحْسَبُوهُ، اسی طرح سے لام کی زیر کو لمبا نہیں کرنا، اور ہا پہ ہمزہ اور وسط حلق سے ادا کرنا ہے، سین کے اوپر زبر ہے، لمبا نہ کرتے ہوئے نہ ہی مجہول پڑھتے ہوئے اس کی سیٹی کو واضح کرنا ہے، س اس طرح کی ساؤنڈ آئے۔ بو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ آ رہا ہے،
یعنی ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہو کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ من الکتابی، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ ہلانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پکڑ کے ہلانا، نہیں، اپنی زبان کے اندر ہی مخرج کے اندر ہلا دینا۔ من ال، زبان ہل گئی نا، من لام کے مخرج کے اوپر آپ نے زبان کو اپنی ٹکا کے رکھنا ہے، ٹکاتے ٹکاتے آگے کاف آ جانا ہے، کاف کی زیر کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ تا پہ مد سلبی الف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، با کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ وما، یہاں پہ واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ۔ ناتمام گلائی کا کیا مطلب ہے؟ پورے گول نہیں کرنے، ہلکے سے گول کر کے نا، ہلکے سے مراد یعنی یہ اتنا ہی جتنا یہ میں آپ کو یہ سٹک اٹھا کے بتا رہی ہوں، اتنے ہی گول، جتنی ایک پینسل ہمارے ہونٹوں کے درمیان سے گزر سکے۔ وما، اچھا ماں نہیں کہنا، نیزل ساؤنڈ بالکل نہیں آئے، ماں، کیونکہ الف کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے اور یہ جوف دہن سے یعنی منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وما، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینتے ہوئے ہوا، ان حرکات کو ہم نہ ہی پیش کی نہ ہی زبر کی، یعنی پیش ضمہ نہ ہی فتحہ، ان کو کھینچیں گے نہیں۔ من الکتاب، ٹھیک ہے، تا پہ مد سلبی الف کا قائم مقام، اور با پہ جب ہم وقف کریں گے تو با پہ ایک تو کلکلا ہوگا، دوسرے نمبر پہ وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، واو ہونٹوں کے ناتمام گلائی کے ساتھ، قو مد سلبی الواو، لو مد سلبی الواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، جبکہ ان دونوں کو کیا ہے؟ ایکولی کھینچتے ہوئے اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہی کھینچا جائے گا، اس سے زائد نہیں نہ ہی اس سے کم۔ ہوا، ان کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ من عند اللہ، عین وسط حلق سے ادا کریں، نون پہ اخفا، جبکہ اس پہ اظہار، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہے۔ عبد اللہ، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس میں جلالہ یعنی اللہ کا نام باریک پڑا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑا جائے گا۔ وما، یہ اوپر میں آپ کو بتا چکی، ہوا کا بھی بتا چکے، من عند اللہ، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، وقف بالاسکان بھی ہو گیا، نون پہ حقیقی ہو گیا اور اس میں جلالہ باریک پڑا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اب یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہو رہا ہے جو یہاں پہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی قو اور لو پہ واو مدہ کا، اور نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ علی اللہ، یہ عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے علی اللہ، اس میں جلالہ پور پڑا جائے گا۔ اب جی ہا کی زیر کو اگر ہم آگے لفظ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ساکن کی علامت ہے، تو یہ ہم یہاں پہ ملائیں گے علی اللہ الکذب، زال نرمی کے ساتھ، زال کی زیر باریک اور با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ وہم، یہ واو ہونٹوں کے ناتمام گلائی سے، ہا اقصی حلق سے، میم پہ اظہار شفوی یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یعلمون، یعلمون، منہ پہ مد سلبی واو، اور یا کہنا ہے آپ نے، یا نہیں کہنا ورنہ وہ پھر عین پہ زبر بن جائے گا۔ نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا، ٹھیک۔ آگے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب تطبیق کی طرف بڑھتے ہیں، تو ما پہ مد سلبی الف کا قاعدہ، کانا، کا پہ بھی مد سلبی الف، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ لبشرین، یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہاں پہ این پہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور ساتھ ہی واو پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے، یؤتیہ اللہ، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس میں جلالہ پور پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے والے حرف پر پیش ہے۔ اب ہا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ الکتابہ، تا پہ مد سلبی الف کا قائم مقام ہے، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ والحکمہ، لام کو حرکت کو یہاں پہ جزم کی علامت ہے لیکن واو کی
ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे लेकिन लाम को हिलाएंगे नहीं। हुक्मा यहाँ पे काफ पे हम्स होगा, मीम की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। वन नुबुव्वता वन, ठीक है। यहाँ पे वाव की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे, गुन्ना करते हुए नून की पेश को लंबा नहीं करना। नुबुव्वता, यहाँ पे हमने ज़्यादा दबाव नहीं देना, नबर का कायदा है। कैसे पढ़ेंगे? वन नुबुव्वता, ठीक है। ये नहीं नबूवता, इस तरीके से नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें हमने वाव की आवाज़ को उठाना है, वन नबूवता, लेकिन वाव को होंठों की नातमाम गुलाई के साथ ताकि हरकत को लंबा नहीं करेंगे। सुम्मा यहाँ पे सा नरमी के साथ पढ़ा जाएगा और मीम पे गुन्ना किया जाएगा। यक़ूला क़ू पे मद्द इसलिए बिल वाव का कायदा हो रहा है, नाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। लिन्नासी, यहाँ पे नून पे गुन्ना और साथ ही अलिफ मद्दा, सीन की सीटी भी वाजे करते हुए सीन की जेर को लंबा नहीं करेंगे। कूनू, यहाँ पे दोनों को इक्वली वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, खींचेंगे। इबादल्ली, आइन को वैसे हलक से अदा करते हुए बा पे मद्द इसलिए बिल अलिफ का कायदा, और ये क्या हुआ? इदगाम बिला गुन्ना का कायदा, ठीक है, क्योंकि तनवीन के बाद लाम आ रहा है इसलिए हम ठहरेंगे नहीं। इबादल्ली, ली पे जाए मद्दा का कायदा। मिन दूनिल्लाहि, यहाँ पे नून पे फाई हकीकी, दू पे मद्द इसलिए बिल वाव, निल्लाहि इसमें जलाला बारीक, वलाकिन ला पे मद्द इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, नून पे इफ़ाई हकीकी, कूनू, यहाँ पे दोनों पे क्या करना है? हमने वाव मद्दा करना है। और फिर रब्बानीयीना, ठीक है, नीयीना जल्दी से उठाना है, लेकिन ये पे यहाँ पे रॉ की ज़बर बा के साथ मिलाएंगे। बा पे फिर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। कैसे? रब्बा, फिर नी, ठीक है, नी, ये पे क्या है? मद्द इसलिए बिल या का कायदा, नून की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। बिमा, मद्द इसलिए बिल अलिफ मा पे, कुंतुम, नून पे एफ़ाई हकीकी और मीम पे इज़हार शफवी, तो अल्लिमूनल किताबा, ताकि पेश को लंबा नहीं करेंगे। आइन की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, मुंह पे मद्द इसलिए बिल वाओ और नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, हिलाएंगे नहीं। किताबा, ता पे मद्द इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम। वबी मा पे मद्द इसलिए बिल अलिफ, कुंतुम, नून पे इफ़ाई हकीकी, मीम पे इज़हार शफवी, तदरुसून, ये है दाल पे कलकला, रॉ की पेश को लंबा नहीं करेंगे। सू पे मद्द इसलिए बिल वाओ, नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइका अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन्नबिय्यीना अर्बाबा अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। अब क्या है? वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, ला पे मद्द इसलिए बिल अलिफ का कायदा, या पे हम झटका देंगे क्योंकि हमजा साकिना है, यानी अलिफ के ऊपर जज्म की इलामत है तो इसको कहते हैं हमजा, ठीक है। अलिफ हाली होता है, जबकि अलिफ के ऊपर कोई भी साइन यानी इलामत ज़ेर ज़बर पेश की आ जाए या जज्म की आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सुकून की इलामत आ जाए तो ये झटका दिया जाएगा। या मुराकुम, रॉपुर पढ़ा जाएगा, मीम पे इज़हार शफवी, यहाँ पे एफ़ाई हकीकी, तत्तखिज़ुल, अब है ठीक है, बारीक है दोनों लेटर। और खा हरूफ मुस्तालिया में से है, ज़ाल की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, वाव इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, ये हज़फ हो जाएगा। डायरेक्ट जुल फटाफट मिला देंगे नरमी के साथ, लाम को हिलाना नहीं। मलाइकाता, लाम पे क्या है? हमने 4 हरकत लंबा करना है और फिर आगे इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वन्नबिय्यीना, इसी तरह से गुन्ना करते हुए नून की हरकत को लंबा नहीं करना है। बिय्यीना या मद्दा का कायम मुकाम है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे, नून की ज़बर को बढ़ाएंगे नहीं। बा बा बा, ठीक है। रॉ जो सा पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि रॉ साकिन मा कबल फतहा यानी ज़बर है। अब बा पे भी मद्द इसलिए बिल अलिफ का कायदा। अब यहाँ पे हमने जब वक्फ किया तो ये क्या? तनवीन ज़बर को एक अलिफ मद्दा के बराबर हमने खींचना है, तो बदल देंगे तो इसको इसलिए वक्फ बिल इब्दाल कहेंगे। और बा, ठीक है। या मुरुकुम बिल कुफ्री, इसी तरह या पे हम झटका देंगे और इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। मीम साकिन है तो इज़हार शफवी, बिल कुफ्री, फा पे हम सरा की जेर बारीक,
बादा, ठीक है। इसी तरह हस्ते हलक से अदा करते हुए इज़ नरमी के साथ तुम मुस्लिमून, नून पे फ़ा हकीकी, और यहाँ पे क्या है इदगाम में शफवी, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है। इसके अलावा इसको इदगाम में मिसलाइन भी कहा जाता है। मिसल क्या होता है, मानिंद मीम भी सेम और आगे मीम भी एक जैसी शक्ल के है ना, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिमून, सीन पे सीटी, मुंह पे मद्दे से बिल वाव का कायदा, नून पे जब वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का यहाँ से 78 से लेकर 80 तक आप लोगों का लेसन है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।